صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس چیز سے سب سے زیادہ راضی ہوتے تھے پتہ ہے؟ ایک دعا میں آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا جس نے یہ دعا کیا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. وہ کیا دعا ہے؟ بس یہ دعا ہے اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما، اے اللہ امت محمدیہ کی عام بخشش فرما. جس نے یہ دو باتیں کی امت کے لیے دعا کی، حضور فرماتے میری شفاعت ہے اس پر، امت کے لیے. یہ فکر امت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور پھر یہ بھی فرمایا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو کتنے ہیں جو ہم میں سے فکر امت میں ہیں؟ کون ہے جو تڑپتا ہے غریب امت کے لیے؟ ہم تو سیلفش ہو گئے آج کے دور میں، ہمارے اپنے اپنے معاملات میں ہم بزی ہو گئے. دنیا جاتی ہے کسی بھی کھائی میں، ہمیں اس کی کیا فکر. اب تو شہروں کے حالات ایسے. میں ابھی مہینے بھر قبل ایک گھر گیا تھا اور باہر نکلنے کے بعد ان کے فلیٹ سے دوسرے فلیٹ کو دیکھا تو وہاں بھی مسلمان نام تھا. میں نے پوچھا یہ لوگ جانے پہچانے لگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو یہاں 8 سال سے ہیں لیکن ابھی تک ان سے ہماری کوئی ملاقات نہیں. میں جانتا ہوں لیکن بغل میں جن کا گھر ہے وہ نہیں جانتے. یہ شہروں کی زندگیاں ہیں، یہاں پڑوس کا تصور ختم ہو چکا ہے. کئی دنوں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مر گیا، بہت دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہاں بلڈنگ میں سے کوئی انتقال کر کے چلا بھی گیا ہے. تو یہ معاشرہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں تھا. حضور فرماتے مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء، سارے مومنین ایک جسم کے پارٹ ہیں. ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو پورے جسم میں بخار آنا چاہیے. سر درد ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر باقی جسم اچھا ہی رہتا ہے، پورا جسم اس درد کی وجہ سے بے قرار رہتا ہے. انگوٹھے میں ٹھوکر لگ جائے لیکن کھانا اچھا نہیں لگتا. تو مومنین کی مثال ایسی ہے، ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو سارے مومنین تڑپنا چاہیے. فلسطین کے حالات دیکھیں، عراق ہو، شام ہو، یمن ہو، جل کر راکھ ہو گئے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. یہ جینوسائیڈ کہا جاتا ہے اس کو، نسل کشی ہے. اور اس میں سے تقریباً 30,000 کے قریب وہ بچے جو ابھی کھلے بھی نہیں تھے، وہ اپنے باپ کی گود میں ختم ہو گئے. کیسے کیسے ان لوگوں کے چھیتڑے اڑائے گئے. ہم تو ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور نکال جاتے ہیں. میں اس کے متعلق یہ تو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی تم تنہائی میں بیٹھ کر تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہو فکر امت میں تو یہ بھی کافی ہے. جا نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تمہاری استطاعت نہیں، طاقت نہیں، تو کم از کم احساس تو کر سکتے ہو. اور جب احساس کے ساتھ، درد دل کے ساتھ تم پکارو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ان بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، یا رحمان ان پر رحم فرما، ان کی آزمائش کو ختم فرما. ویسے تو اجتماعی دعائیں، فارمیلٹیز بہت ہوتی رہتی ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں لوگ تو دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو کھجاتے ہوئے ادھر سے ادھر، ان کے نہ تصور ہیں نہ خیالات ہیں. وہ تو ڈیوٹی کرنے آئے ہیں، ادھر ہاتھ اٹھائے، کب امام نیچے چھوڑا کہ وہ نکل گئے. یہ دعا ہے؟ دعا تو درد ہے، احساس ہے. اور اس طرح سے دعا کرو تو پھر دیکھو بار اجابت سے ٹکرا جائے. احساس ختم ہونے کو آ گیا. وجہ یہ ہے کہ ہم ان تکلیفوں سے نہیں گزر رہے ہیں جن تکلیفوں سے امت گزر رہی ہے. لیکن نمبر آئے گا، زیادہ دیر تک انتظار نہ کرو، نمبر آئے گا. اللہ تبارک و تعالی فکر امت میں تڑپنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کا کچھ حصہ وہ بھی رکھو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو، ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے، جانتے ہو حضور کی رضا کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ والوں کی تکلیف کو ہٹا دیا جائے، مکہ والے جو ایذا دیتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے، مدینے میں اچھی حکومت اسٹیبلش ہو جائے، جنگوں میں فتح یابی ہو جائے. جبرائیل امین نے یہ نہیں کہا.
جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ کہا تھا. کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جس وقت آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. جبرائیل امین علیہ السلام نے امت کی بات کی، حضور راضی ہو گئے. امت کے لیے آپ جب بھی کچھ کرو اللہ کے نبی راضی ہوں گے. جس نے بھی امت کے بھلائی کا کام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس نے حاصل کر لیا. حتیٰ کہ تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو بھی اٹھاؤ، امت تکلیف میں نہ آئے، حضور پاک کی رضا کا سبب ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، امت کی بھلائی کا خیال کرو. لوگ بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی عبادتوں میں مصروف ہیں، لیکن وہ فکر امت میں نہیں ہے، وہ خود اپنی فکر میں رہ گئے. تم جتنے بھی بلند بننے کے لیے وظیفوں کا سہارا لے رہے ہو، میں آسان طریقہ یہ بتا رہا ہوں، احساس اور درد تمہارے اندر ہو امت کا، تو پھر دیکھو رسول اللہ کی احسانات اور ان کی نوازشیں کیسی ہوتی ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. ایک بزرگ ہیں حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں ان کی بات عرض کر کے اس آیت کے متعلق عرض کرتا ہوں. حضرت شبلی کے متعلق اس زمانے کے ایک اور بزرگ نے دیکھا خواب میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور حضرت شبلی اس مجلس میں آ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو ہٹایا اور کہا شبلی تم میرے بغل میں بیٹھو. ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل اپنے پاس بٹھایا. تو وہ جس بزرگ نے حضرت شبلی کو خواب میں اس طرح سے دیکھا حضور کی بارگاہ میں، وہ بے چین ہو گئے کہ کیا عمل کرتا ہوگا شبلی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا قرب ہے. دوسرے دن اٹھے اور دوڑتے ہوئے وہ حضرت شبلی کو تلاش کر کے پہنچے اور جا کر کے ان سے ایک بات پوچھی کہ شبلی مجھے ایک بات بتاؤ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارا ایسا مقام ہے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیا مقام ہے، کیا دیکھا. ان سے اس بزرگ نے پوچھا کہ صرف یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو. تو حضرت شبلی کہتے ہیں 2 عمل ہے میرے، رات کو اس وقت تک سوتا نہیں جب تک امت کی بخشش کی دعا نہیں کرتا، امت محمدیہ کی بخشش کے لیے، ان کے اصلاح حال کے لیے دعا نہیں کرتا، اس وقت تک سوتا نہیں. دوسری چیز یہ ہے جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ برسوں سے میرا بھی عمل ہے. حضرت شبلی فرماتے ہیں جب بھی فرض نماز سے فارغ ہوتا ہوں سلام پھیرتے ہی میں سب سے پہلے یہ آیت پڑھتا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ میرا عمل ہے. اور حضرت شبلی فرماتے ہیں اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جب دل زیادہ مغموم ہوا ہم نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھ لیا. الحمدللہ اس کا اثر ہے. جب زیادہ دل بے چین ہوا، ٹوٹا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت آپ کو میسر ہوگی. خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھیں. یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا ہی غرض، اسی مقصد کو لے کر کے ہی پڑھنے کا ایک مطلب ہی نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام حضور کے افضلیت اور ان کی عظمت کے لیے ہے. آپ پڑھیں اور دیکھیں اس کے انعامات انشاءاللہ.